ایک سوال آیا کہ بعض اوقات عورت کو چہرے پر کوئی تیزاب کی وجہ سے یا کسی سبب سے اللہ پاک عافیت میں رکھے کوئی ایسا نشان بن جاتا ہے جس کی وجہ سے پلاسٹک سرجری کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، اس کے بغیر وہ داغ اور بدنما ہو جاتا ہے چہرہ. اس حالت میں اس عورت کے لیے معاشرے میں قبول کرنا، معاشرے کا اس عورت کو قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کیا اس صورت میں پلاسٹک سرجری جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا متعلق میری تحقیق یہ ہے کہ یہ جائز ہے ضرورت کے وقت. ضرورت کے وقت یہ جائز ہے. ضرورت کا معنی یہ صرف نہیں کہ ضرور کوئی درد تکلیف ہوتی ہو. ضرورت کا معنی یہ بھی ہے کہ اگر وہ معاشرے میں چل نہیں سکتی ہے اس طرح، اس کی صورت اتنی وہ کبھی ہی نظر آتی ہے بظاہر کہ معاشرہ اسے قبول نہیں کر پاتا، اور علاج سے اس کی وہ جو خامی ہے وہ دور کی جا سکتی ہے، تو اس کو جواز کے دائرے میں لائیں گے. دیکھیں، علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ عورت کی بالفرض داڑھی اگائے تو اسے حکم ہے کہ اس کے وہ اکھڑوا دے، بال نکال لے، صاف کرے. کیوں؟ کہ اس صورت میں وہ ظاہر قابل قبول نہ ہوگی معاشرے میں. اسی طرح کوئی مرد ہے یا عورت اگر اس کی جسم میں انگلی زائد ہوئے یا کوئی اور اس طرح، تو اس کو بھی آپریشن سے اس کے کٹانے کی اجازت بنتی ہے اگر وہ مناسب سمجھے یا اس کے احساس. یہ تغییر خلق اللہ میں نہیں آئے گا، کیونکہ تغییر منع ہے جہاں شیطان کی پیروی ہے، جہاں اللہ پاک کی حکمتوں کی مخالفت ہے. ورنہ تو پھر یہ بھی ہوگا کہ کسی کو دانت میں درد ہے تو دانت کی وہ فل کرانا بھی منع ہوگا، فلنگ. یہ اسی طرح کسی کو آپریشن کی ضرورت ہے تو آپریشن کرانا منع ہوگا. بلکہ اگر وہ زیادہ سادگی میں دیکھیں تو پھر تو لگتا ہے کہ شاید بغلوں وغیرہ کے بال صاف کرنا بھی حرام ہو جائیں کہ تغییر ہو رہی تھی. تو ایسے نہیں، بلکہ جہاں شریعت کا حکم ہے وہ تو حکم ہے نا. بچے کا ختنہ بھی اسی کیٹاگری میں آئے گا. اور جہاں حکم نہیں لیکن ممانت نہیں اور وہ حسن کا سبب ہے تو اس میں بھی تخفیف ہے، کوئی حرج نہیں. یہ تفسیر ابن عطیہ میں انہوں نے اس کی صراحت فرمائی. اس طرح تحریر و تنویر ایک کتاب ہے، مقاصد الشریعہ ایک کتاب ہے. ان کتابوں میں یہ بڑی واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں، التحریر و تنویر کی عبارت ہے لیس من تغییر خلق اللہ تصرف المخلوقات بما اذن اللہ فی، جو اللہ تعالیٰ نے اذن دیا اس کے مطابق یہ منع نہیں، اس کی کیٹاگری میں نہیں آتا. ولا ما يدخل فی مان الحسن، جو حسن کے معنی میں آیا اور شریعت شیطان کی پیروی نہ بنے وہ بھی اس ممانت میں نہیں آئے گا.